ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, پھڈا یہ چل رہا ہے, عورت کہہ رہی ہے میاں اپنی آمدن چھپا رہا ہے مجھ سے. میں نے کہا میاں سے بھائی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن. میں نے کہا بیوقوف آدمی آدھی بتا دیتا, آدھی چھپا لیتا. اس کو کون سا وہ بینک اسٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے؟ سیاست سے کام لو, پوری نہ بتاؤ. 1 لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم 50,000 کما رہا ہوں, اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ 50 تو کما رہا ہوں نا میں. تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرچ کرنے دے گی, نہ ماں پہ خرچ کرنے دے گی, نہ صدقہ کرنے. بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شوہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دینا تو پھر وہ چاہتی ہیں پوری ہمیں ملے, نہ یہ اپنی ماں پہ خرچ کریں نہ بہن پہ خرچ کریں. اب خواتین کہیں گی ہمارے خلاف بول رہا ہے. آپ کے خلاف نہیں بول رہا, عورت بھی تو ماں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرچ کرے, یہ بہن پہ بھی خرچ کرے, تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے, وہ بھی بہن ہے, وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. تو عورت ہی کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے, جس میں ماں بھی ہے, بہنیں بھی ہیں. وہ بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے, اس کو بھی مرد کھلاتا ہے. اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا, پھر نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ساری نہیں ہوتی, نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا, نہ بھائی پہ بہن پہ خرچ کر سکے گا, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ پھر سیاست یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتائے. اب پھڈا ہو رہا ہے. اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے سائڈ پہ لے جاؤں, ابھی تو آدھی بتا نا, یا تو پوری گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں تو کچھ تو بتا دے. لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں یہ سچ کا ہیضہ ہے, یہ کیا ہے؟ سچ کا ہیضہ ہے. تو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ حالانکہ جھوٹ بھی نہیں ہے, گول مول بات ہے. تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن ایک مصلحتاً سیاستاً تاکہ اس گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو, اس میں گول بول بات کرنا شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہ. اب ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی, بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی, لیکن وہ کہتے ہیں یار بس اللہ نے ایک جوڑا باندھ دیا تو چلائیں گے, نبھاتے ہیں. دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے, وفا کرتے ہیں بیوی کے ساتھ, لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی, لیکن گزارا چلا رہے ہیں. اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شوہر سے کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ ان کو سچ کا ہیضہ ہے, انہوں نے بولا مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پھڈا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی, تو میں شوہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا کر اچھی لگتی ہے, تو آپ بولو, شوہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعت سے دھوؤں. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے بیوقوف دیکھیں, ابے منہ سے پھوٹ دے بھائی بیگم تم مجھے, ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے. زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ بولو اچھی لگتی ہے, تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع. اور کوئی اچھی لگتی ہو اور آپ بولو نہیں لگتی, تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی وہ. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے. امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر, شدید غصہ, کہ بھائی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے نا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کدو پسند ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ اب حالانکہ اس شخص نے سچ بولا, مگر یہ سچ بے موقع ہے. یہ قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے, انہیں وہ پسند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ جا کے بولتے رہو. وہی ہے نا, وہ سچ بول دیا تھا اس شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے, آج سے تم میری کائنات ہو, تم میری مسرت ہو, تم میری راحت ہو. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راحت ہو, مسرت ہو, کائنات بھی تم. وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا کے سچ بول رہا ہے کہ میری کائنات بھی نام ہوتا ہے لڑکیوں کا, مسرت, راحت. تو وہ سمجھی کہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب میں نے چھوڑ دی, آج سے سب راحت بھی تم, مسرت بھی تم, اور شاہین بھی تم, اور سب تم. تو اس نے کہا جب یہ سچ بول رہا ہے تو میں بھی سچ بولوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جمشید بھی تم, غفار بھی تم, وسیم بھی تم, ستار بھی تم. ٹھیک ہے, سچ بولنے کا یہ انجام ہوتا ہے. ابے تو جو بھی تھی چھوڑ دے اس کو یار, اب نئی زندگی کا آغاز کرو. کہاں سے کہاں دائیں بائیں میں چلا گیا بات کرتے کرتے.